مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام مہدی پیدا ہوں گے اور وہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ ان کی پیدائش کہاں ہوگی؟ مدینہ منورہ میں۔ وہ باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان سے، آقا نے کیا فرمایا؟ جب تک میرے خاندان سے میرا ہم نام ایک آدمی، ایک بچہ پیدا نہ ہو اور وہ پوری دنیا پر حکومت قائم نہ کر لے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے پتا چلا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، اور اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کچھ یزیدی کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی سید نہیں رہا، جو سید تھے وہ ختم ہو گئے۔ ارے نادان، اگر سید ختم ہو گئے تو امام مہدی کس کے ذریعے سے پیدا ہوں گے؟ امام مہدی تو سید گھرانے میں پیدا ہوں گے، امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے اور قریب قیامت پیدا ہوں گے۔ اسی لیے تو جب ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کوئی صاحب کہ زمین پر کوئی سید نہیں، ایک صاحب نے مالیگاؤں میں بول تو دیا، لیکن جب فقیر قادری نے کہا کہ ہم سید ہیں الحمدللہ اور ہماری تاریخ ہے، اگر یقین نہیں آتا تو پھر آگ جلاؤ، آپ آ کر یہ کہہ کر کے کودو کہ دنیا میں کوئی سید نہیں، اور ہم یہ کہہ کر کے کودیں کہ ہم سید اور زمانے میں سید موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ آئیے آگ میں کودیے۔ تو اس کے بعد سے کہا نہیں، ہم نے ایسا نہیں ایسا کہا اور ایسا نہیں ایسا، اور پھر لوگ بگلے جھانکنے لگے۔ لیکن آج تک کہ وہ قادری تلوار لٹک رہی ہے سر پر کہ جب بھی ان کا بھوت اترے گا اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہے، تو یہ لائف ٹائم کے لیے چیلنج ہے۔ سنیوں کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا، اہل سنت کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مجمع سے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور بے فضل ہی تعالی جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں کو پھر اپنی بات واپس لینے پہ مجبور ہونا پڑا۔ الحمدللہ امام مہدی صحیح النسب سادات، باپ کی طرف سے امام حسن، ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ اور پھر سنو، میرے غیب کا نبی نے، ممکن ہے کوئی نام بدل دے، ممکن ہے کوئی نام چینج کر دے، میرے رسول نے امام مہدی کا حلیہ تک بیان کر دیا۔ فرمایا اس کا نام جو مہدی ہوں گے محمد ابن عبداللہ ہوگا، مدینے میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں، اور پھر ان کا بدن دبلا پتلا ہوگا، ان کی زلفیں ہوگی، زلفیں اس طرح ہوگی کہ نہ سیدھے سیدھے ایک دم بال ہوں گے، جیسے بڑے بھدے لگتے ہیں لوگ، وہ مشین پھرا کر آتے تو ایک دم سیدھے عجیب لگتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ کسی نے جھاڑو کو جو ہے وہ کھول دیا ہو، یوں لگتا ہے۔ لیکن لوگ اس کو شان سے کرے گھومتے رہتے ہیں فیشن کے نام پہ، تو معاذ اللہ یہ حالات ہیں لوگوں کے۔ تو نہ بالکل ایسے سیدھے بال ہوں گے اور نہ بالکل دجال کی طرح جو ہے وہ گھنگریالے کہ عیب دار معلوم ہو، نہ گھنگریالے ہوں گے نہ بالکل سیدھے ہوں گے، میانہ ہوں گے، اور ان کی زلفیں ان کے کانوں تک ہوگی، اور ان کا چہرہ میرے رسول نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، اس کا چہرہ ایسا چمکے گا جیسے ستارہ جھرمٹ مارتا ہے، جیسے ستارہ یوں روشنی پھینکتا ہے، اسی طرح امام مہدی کا چہرہ چمکے گا۔ ہم اگر ان کو دیکھیں کلپ پر، ان صاحب کو جس صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے مہدی ہونے کا، تو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے لعنت برس رہی ہو، اور جب اس کی تحقیق ہم نے کی ہے تو پتا چلا کہ اس نے ایک کے بعد ایک 4 بیویاں کی اور چاروں اس کو چھوڑ کر چلی گئی کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور تقریباً کئی درجنوں کیس اس کے نام کے اوپر درج کیے گئے ہیں۔ کبھی بابا گیری کے نام پر اس پہ کیس ہوا، کبھی پلاٹ کے نام پہ کیس ہوا، کبھی فلم بنانے کے لیے ایک عورت سے کچھ لاکھ روپے اس نے ایڈ لیا۔ ایسا بھی کوئی مہندی ہوتا ہے؟ سنو، یہ ڈالٹا مہندی جو بن کر کھڑے ہو رہے ہیں، یہ لانتی جھوٹے، یہ مہندی کب ہو سکتے ہیں؟ ہمارا مہندی جس کی خبر میرے رسول نے دی ہے اور جس کے آنے کا ایمان اور عقیدہ ہم رکھتے ہیں، اس مہندی کی شان کیا ہے؟ میرے آقا کہتے
کہتے ہیں اس کی زلفیں ہوگی کالی کالی زلفیں اور چہرہ ستاروں کی طرح چمکتا ہوگا، نور نکلتا ہوگا، اور فرماتے ہیں اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوگی اور آنکھیں سرمگی ہوگی، لوگوں کو یوں لگے گا کہ بہت زیادہ سرما لگا کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے سرما نہیں لگایا ہوگا، بغیر سرمے میں ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرمگی ہوگی، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا، وہ پتلے بدن کے ہوں گے اور ان کا چہرہ گول سا ہوگا، ان کی بھویں ملی سی ہوگی، ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ان کی ناک جو ہوگی وہ اونچی اور پتلی ہوگی، اس طریقے سے وہ سفید جو ہے چمکتے رنگ والے آدمی ہوں گے، اور پھر ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ 40 سال تک لوگوں کو ظاہر نہیں ہوں گے۔ ابھی دجال ہنگامے کر رہا، اسلامی حکومتیں ختم ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے مٹھی بھر مسلمانوں پر، چند جو بچے ہیں، تو یہ ہوگا کہ مسلمان لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر جو مسلمان مومنین ہیں وہ سب مکہ شریف ہجرت کر جائیں گے، ہجرت کریں گے، اور وہ مہندی اس طرح ٹی وی پر اور واٹس ایپ پر آ کر نہیں کہیں گے میں مہندی ہوں میں مہندی ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی کنڈیشن بتائی گئی، کیا طریقہ بتایا ہے اس کا۔ ایک تو دجال کا آنا، ابھی دجال آیا نہیں، اسلامی حکومتوں کا ختم ہو جانا، ابھی اسلامی حکومتیں ختم نہیں ہوئی، نام نہاد صحیح لیکن باقی ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمان اتنی کثرت میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کتنا ہے 1.5 ارب بتاتے ہیں نا مسلمان ہے پوری دنیا میں، 1.5 ارب، اور یہ تو دوسروں کی گنتی ہے، اگر ایمانداری سے دیانتداری سے کاؤنٹ کی جائے تو اور بھی تعداد نکلے گی۔ تو اتنی بڑی تعداد میں آج مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال اور امام مہدی آ گئے، امام مہدی اٹھے چھٹے کبھی بھی آئیں گے اس طرح سے، معاذ اللہ۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے امام مہدی کو؟ امام مہدی اپنے وقت کے غوث اعظم ہوں گے، وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے۔ امام مہدی کی شان یہ ہے کیونکہ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر میرے آقا غوث پاک تک اور غوث پاک کا زمانہ وصال سے لے کر ظہور مہدی تک مقام غوثیت کبریٰ کے منزل پر میرے غوث فائز ہیں، اور جب مہدی ظاہر ہوں گے تو میرے غوث اپنی اس غوثیت کبریٰ کو ان کے سپرد کر دیں گے۔ اس کے چہرے پر تو داڑھی بھی نہیں ہے، خبیث کے چہرے پر، کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی لوگ اسلام کو مذاق بنانا چاہتے ہیں، ایسے کچھ سرفروں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ امام مہدی کی داڑھی میرے رسول نے بتائی، مہدی کی داڑھی بڑی گھنی ہوگی، وہ گھنی داڑھی والے ہوں گے، ان کی داڑھی بدلا پتلا بدن، بڑی بڑی سرمگی آنکھیں، ستارے کی طرح چمکتا چہرہ، ملی ہوئی بھویں، گول چہرہ، چوڑی پیشانی، اور اس کے بعد بڑی سی گھنی داڑھی، 40 سال تک ظاہر نہیں ہوں گے۔ جب لوگ ظلم سے تنگ آ کر مکہ شریف ہجرت کریں گے، پیدا مدینہ شریف میں ہوں گے، لوگ مکہ شریف ہجرت کریں گے، مکہ شریف میں رمضان المبارک میں، مکہ شریف میں رمضان المبارک میں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے مولا ہم لوگوں کے ظلم سے تنگ آ گئے، ہماری مدد فرما۔ تو ندا آئے گی تم میں مہدی موجود ہے، اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، تو لوگ ان کو ڈھونڈیں گے اور چہرہ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ ہم میں سب سے زیادہ حسین نورانی چہرے والے صاحب وجاہت صاحب جلالت یہ شخصیت ہے، تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح لوگ ان پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کی بیعت لے کر تو وہاں امام مہدی فجر کا وقت ہوگا، سنتیں ادا کی جا چکی ہوگی۔ دیکھو کتنی تفصیل سے بتایا میرے رسول نے، ہمارے آقا نے کتنی تفصیل سے بتایا۔ امام مہدی سنت پڑھ چکے ہوں گے، جماعت قائم ہونے والی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اس وقت کالی اور سیاہ رات ہوگی، اس رات کو کالی رات ہوگی۔ دمشق کی جامع مسجد، جو دمشق کی جامع مسجد ہے، اس کے مشرقی مینارے پر، شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ آئیں گے تو اس وقت آپ کی عمر بھی 35 یا 40 سال کی ہوگی اور آپ کی بھی زلفیں ہوں گی
اور آپ کی زلفوں سے پانی موتی کی طرح ٹپکتا ہوگا، یوں لگتا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے نیچے اتر رہے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی دیکھیں گے تو حضرت امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ امام مہدی نبی نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت میرے آقا پر ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں، نبی رہیں گے، نبوت ختم نہیں ہوگی ان کی، نبی رہیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ان کس انداز سے وہ رہیں گے۔ تو امام مہدی پیچھے ہٹیں گے عذرائے ادب کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر آ گئے، اور مصلی ان کے سپرد کریں گے، حضور آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے رسول نے دیکھو کہاں تک بیان کیا، اپنے دونوں ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے کاندھوں پر یوں رکھیں گے اور ان کو آگے کریں گے، آپ پڑھا یوں، اس طرح سے، اس طرح میرے رسول نے بتایا، اس طرح ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو مصلی پہ کریں گے۔ اس وقت تو امت کے امام آپ ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، وہ دن تم پر کتنا اچھا ہوگا کہ میرا بیٹا مہدی نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ نبی ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ یہ امام مہدی کی کہاں وہ آوارہ جس کے نام پہ اتنے کیس درج ہیں، اور کہاں عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے، حضرت عیسیٰ جس کے مقتدی بن کر، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ جناب مہدی سے افضل ہے، لیکن جس کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی کی ذات ہے۔ اب جب امام مہدی نماز پڑھائیں گے، ارے یہ امت محمدیہ کی شان ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، ارے نبی کا بیٹا کتنی شان والا ہے، اور وہ بھی کون سا؟ سب سے آخری آنے والا امام۔ امامت کی ابتدا مولا علی سے ہوئی اور امامت کی انتہا امام مہدی پر۔ نبی کے گھر میں امامت ہے، حسین اعظم کے گھر میں امامت ہے، یہ اماموں کا خاندان ہے۔ سب سے آخری امام بن کر امام مہدی آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ ادھر نماز مکمل ہوگی کہ 30,000 یہودیوں کو لے کر کانا دجال مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ اب کانا دجال جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے، ایسے آپ سانس لیں گے تو آپ کی سانس کی برکت سے دجال پگھلنے لگے گا، اور لڑائی ہوگی، جم کر لڑائی ہوگی، خوب لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی اللہ اکبر کہ یہود مارے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر مسلمان کو کہے گا، اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کریے، بہت دنوں سے ہنگامے کر رہے تھے۔ یعنی اس وقت تو پورا ماحول ان کے خلاف ہوگا، یہودی کچلے جائیں گے، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام کا پرچم امام مہدی اور جناب عیسیٰ لہرائیں گے، اور کانے دجال کو بیت المقدس کے قریب ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جو آج بھی موجود ہے، وہاں پر دجال قتل کیا جائے گا، جہنم رسید ہوگا، اور اس کے بعد پھر امام مہدی بیت المقدس کو اسلام کی راجدھانی بنائیں گے، اسلامی راجدھانی۔ چونکہ مدینہ منورہ کے اندر زلزلے بھی آئیں گے تو جتنے منافقین ہوں گے وہ سب بھاگ جائیں گے اور دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جو مومنین ہوں گے وہ امام مہدی کے ساتھ آ جائیں گے، اور پھر آپ کا پایہ تخت راجدھانی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں، وہاں اسلام کا پرچم لہرے گا، اور وہیں پر امام مہدی رہیں گے۔ پھر یہ ہوگا چین، ہندوستان، پاکستان، ترکی، اور اس طرح سے دنیا کے جتنے ممالک پر کافروں کی حکومت تھی، وہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں مل کر جنگ کریں گے، اور یہاں بھی بھیجیں گے اپنی افواج کو، اور عالمی سطح پر جنگ ہوگی۔ جب امام مہدی آئیں گے عالمی سطح پر وہ جنگ کریں گے، یعنی پوری دنیا میں عالمی جنگ ہوگی۔ یہ غالباً تیسری عالمی جنگ ہوگی، 2 جنگیں تو ہو چکی عالمی، اب تیسری عالمی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، تو پوری دنیا میں جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر 6 لاکھ لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، 6 لاکھ لوگ قتل کیے جائیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہوگی۔
امام مہدی صرف 6 سال یا 7 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے اور اسلام اسلام ہوگا۔ اس وقت حال یہ ہوگا کہ سانپ اور بچھوؤں سے انسانوں کے بچے کھیلیں گے لیکن سانپ اور بچھو ڈنک نہیں ماریں گے۔ اس وقت اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ اگر دوہا جائے گا تو پورے خاندان کو پلایا جا سکے گا، اتنی برکت آ جائے گی۔ ایک انار کے سائے میں اس کی چھتری میں پورا خاندان رہ سکے گا، اتنی برکت ہو جائے گی۔ اور پھر شیر اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ میں پانی پیئیں گے، اسلام اسلام ہوگا، سچائی سچائی ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، اتنی دولت ہوگی۔ کوئی کسی کو دولت دے گا تو بولے گا نہیں نہیں آپ رکھیے، میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کاش یہ قبر سے ہمارے باپ دادا جو مومن دنیا سے گئے یہ اٹھ جاتے اور یہ آج کی راحتیں دیکھ لیتے، آج کا آرام دیکھ لیتے، آج کا سکون دیکھ لیتے۔ ایسا ماحول ہوگا، پھر اللہ اکبر، شان ہی شان ہوگی۔ اب اس میں طویل گفتگو کیا کروں، امام مہدی پر میں نے گفتگو کی۔ پھر یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، کیونکہ بغیر شادی شدہ اٹھائے گئے نا آسمان پہ، شادی کریں گے اور شادی کرنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں گے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، وہاں سلام کریں گے آقا کو۔ آقا اپنی قبر انور سے اس وقت بھی جواب عطا فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں رہیں گے اور پھر وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا تو وصال عیسیٰ کے بعد ابھی رسول اللہ کے قبہ خضرا میں 3 مزارات تھے، ایک آقا کا، ایک جناب صدیق اکبر کا، ایک جناب فاروق اعظم کا، لیکن ایک مزار کی جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں پردہ فرمائیں گے اور جب مدینہ منورہ میں پردہ فرمائیں گے تو حضرت صدیق، حضرت عمر، ان کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنایا جائے گا، وہ وہاں آرام کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی بھی اپنی زندگی کے 40 سال مکمل کر کے 80 سال کی عمر میں امام مہدی کا پردہ ہو جائے گا۔ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، 80 سال کی عمر میں پردہ فرمائیں گے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ایسے ہی حالات ہوں گے، پھر اسلام دھیرے دھیرے گھٹتا جائے گا، مسلمان گھٹتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ یمن کی طرف سے، توجہ فرمائیے اختتام ہے، یمن کی طرف سے ایک ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو اہل ایمان کے بغل کے اندر سے نکلے گی اور جتنے مومن ہوں گے ان سب کا انتقال ہو جائے گا۔ اب زمین پر صرف کافر بچیں گے، صرف منافق بچیں گے۔ اس وقت یہ بھی ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی ختم ہو جائے گی، آقا علیہ السلام کا روضہ اٹھا لیا جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا۔ جب کفر ہی کفر عام ہوگا تو حضور کا روضہ اٹھ جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا اور پھر قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ لوگ رات کو سوئیں گے قرآن دیکھتے ہوئے اور جب صبح کو اٹھیں گے تو کاغذ ہوگا، قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا اور پھر گندگی ہی گندگی، اتنا گناہ ہوگا، اتنی برائی ہوگی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرف شرک، ہر طرف زنا، ہر طرف شراب، ہر طرف عیاشی۔ اس کے بعد پھر وہی حالات میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سریلی آواز دھیرے دھیرے اٹھے گی اور پھر وہ چنگاڑ بن جائے گی، اسی کو سور کہتے ہیں۔ ستارے ٹکرائیں گے، آسمان پھٹے گا، زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین اتھل پتل کر دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ حالات قرآن بیان کرتا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، قرآن مقدس نے ایک الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، قرآن مقدس سے کہتا ہے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی۔ اور زمین جس وقت زلزلے زمین میں آئیں گے، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، زمین سے بڑے بڑے کئی گنا بڑے ستارے ہیں، جب ستارے ٹکرائیں گے تو جو گاون اونٹنیاں ہوگی ان کا حمل ضائع ہو جائے گا، لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، لوگوں کے سینے پھٹ کر کے کلیجے باہر کو آئیں گے، اس طریقے سے وہ چنگاڑ ہوگی اور قیامت آئے گی۔
لیکن قیامت جو آئے گی وہ صرف کافروں پر آئے گی. ایک مومن بھی جب تک زمین کے اوپر رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. اس طرح قیامت آئے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جب قیامت آئے گی تو کچھ لوگ اپنی دیواروں کو لیس رہے ہوں گے, کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے, کچھ لوگ کپڑے دھل رہے ہوں گے, کچھ لوگ آفسوں میں ہوں گے, یعنی سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. اور پھر یہ ساری نشانیاں مکمل ہونے کے بعد قیامت آئے گی. جب سور پھونک دیا جائے گا سب فنا ہو جائیں گے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب فنا ہو جائیں گے.